هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب تقديم الفاعل على المفعول إذا كان مقصورين وخفت اللبس، اور فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے جبکہ فاعل اور مفعول دونوں کے دونوں اس میں مقصور ہوں، وخفت اللبس، اور آپ کو التباس کا خوف ہو۔ نحو ضرب موسیٰ عیسیٰ، جیسے کہ ضرب موسیٰ عیسیٰ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فاعل کی تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے کچھ قواعد کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے ترتیب اصل تو یہ ہے کہ پہلے فعل آئے، اس کے بعد فاعل کو لایا جائے، اور اس کے بعد مفعول کو لایا جائے۔ مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے فعل کو ذکر کیا جاتا ہے اور پھر بیچ میں مفعول کو لایا جاتا ہے، اس کے بعد فاعل کو لایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں انہوں نے جو ایک شکل بیان کی ہے، اس شکل میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ فاعل کو مفعول پر مقدم نہیں کریں گے تو التباس ہو جائے گا، اشتباہ ہو جائے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کون فاعل بننا ہے کون مفعول بننا ہے۔ اور وہ ایک شکل یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں اس میں مقصور ہو، جس کی وجہ سے التباس کا شبہ ہو، یعنی فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر دلالت کرنے والا کوئی لفظی یا معنوی قرینہ موجود نہ ہو، جس کی بنیاد پر ہم فاعل اور مفعول کے درمیان فرق کر سکیں۔ تو ایسی صورت میں فاعل کو مفعول به پر مقدم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال دی انہوں نے، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ۔ اس مثال کے اندر موسیٰ اور عیسیٰ یہ دونوں کے دونوں اس میں مقصور ہیں اور التباس کا شبہ ہے، اس لیے کہ فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر دلالت کرنے والا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، اس لیے فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ یعنی ہم کہیں گے کہ موسیٰ اس مثال کے اندر فاعل ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ قرینہ کسے کہتے ہیں؟ قرینہ اس چیز کو کہتے ہیں جو بغیر وضع کے تعین مراد یا محذوف پر دلالت کرے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، قرینہ لفظیہ، قرینہ معنویہ۔ قرینہ لفظیہ یہ ہے کہ کلام میں تعین مراد یا محذوف پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ موجود ہو، جیسے ضربت موسیٰ حبلا، ترجمہ ہوگا ایک حاملہ عورت نے موسیٰ کو مارا۔ تو اس مثال میں حبلا کی فاعلیت پر دلالت کرنے والا ایک لفظ موجود ہے، اور وہ ہے ضربہ کے اندر جو تائے تانیث ساکنہ ہے۔ یہ بتلا رہا ہے کہ اس مثال کے اندر موسیٰ مفعول به اور حبلا یہ فاعل بننا ہے، اس کو قرینہ مقالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو دو نام ہو گئے اس کے، قرینہ لفظیہ، دوسرا نام ہے قرینہ مقالیہ۔ دوسری قسم ہے قرینہ معنویہ۔ قرینہ معنویہ ہے کہ کلام میں تعین مراد یا محذوف پر دلالت کرنے والا معنی موجود ہو، جیسے اکل الکمثرى یحییٰ، یحییٰ نے ناشپاتی کھائی، ترجمہ ہوگا اس کا۔ تو اس مثال میں یحییٰ کی فاعلیت پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ تو موجود نہیں ہے، لیکن معنی موجود ہے، اور معنی یہ ہے کہ کھانے کی صلاحیت یحییٰ کے اندر ہے۔ ناشپاتی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ناشپاتی جو ہے یحییٰ کو کھا لے، کھانے کی صلاحیت یحییٰ کے اندر موجود ہے، تو یہ معنی دلالت کر رہا ہے کہ مثال کے اندر یحییٰ فاعل ہے۔
اور اس قرینوں کو قرینہ حالیہ کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ لِلْفَاعِلِ إِن لَّمْ تَخِفِ اللَّبْسَ، اور جائز ہے مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا اگر التباس کا خوف نہ ہو۔ نحو اکل الکمثر یحییٰ، جیسے کہ اکل الکمثر یحییٰ، یحییٰ نے ناشپاتی کھائی۔ وضرب عمرا زید، اور زید نے عمر کی پٹائی کی۔ تو اصل ترتیب تو ہم نے بتائی یہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے اور پھر فاعل کو لایا جاتا ہے، پھر مفعول بھی کو لایا جاتا ہے۔ مگر یہ بھی جائز ہے کہ پہلے فعل کو لایا جائے، پھر مفعول بھی کو لایا جائے، پھر فاعل کو لایا جائے، بشرطے کہ التباس کا خوف نہ ہو، التباس کا شبہ نہ ہو۔ تو اوپر کی مثال میں آپ نے دیکھا ذرا موسیٰ عیسیٰ کے اندر کہ وہاں التباس کا خوف تھا، اس لیے یہ قاعدہ بنایا گیا کہ فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اگر التباس کا خوف نہ ہو تو پھر مفعول بھی کو فاعل پر مقدم کر سکتے ہیں۔ اب اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل ہو سکتی ہے کہ فاعل اور مفعول بھی دونوں اس میں مقصور نہ ہوں، بلکہ دونوں پر یا کسی ایک پر اعراب لفظی ہو، یا دونوں اس میں مقصور ہوں لیکن فاعل کی فاعلیت اور مفعول بھی کی مفعولیت پر دلالت کرنے والا کوئی لفظی یا معنوی قرینہ موجود ہو۔ بہرکیف اگر التباس کا شبہ نہ ہو تو مفعول بھی کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے۔ دو مثالیں دی مصنف نے۔ پہلی مثال ہے اکل الکمثر یحییٰ، اس کو ہم سمجھا چکے ہیں کہ یہاں پر معنوی قرینہ موجود ہے جو اس بات کو بتلا رہا ہے کہ اس میں مفعول کو فاعل پر مقدم کیا گیا ہے۔ دوسری مثال ہے ضرب عمرا زید، یہاں مفعول بھی کو مقدم کیا گیا ہے اس لیے کہ فاعل اور مفعول بھی دونوں پر اعراب لفظی ہے، جس کی وجہ سے التباس کا اندیشہ نہیں ہے، التباس کا شبہ نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَةٌ، کہہ رہے ہیں اور جائز ہے فعل کو حذف کرنا جس جگہ قرینہ موجود ہو۔ نحو زید فی جواب من قال من ضرب، جیسے کہ صرف زیدن کہنا اس آدمی کے جواب میں جس نے یہ سوال کیا کہ من ضرب، کس نے مارا۔ تو اگر کوئی قرینہ موجود ہو، مثال کے طور پر کوئی قرینہ لفظیہ ہے جو لفظوں کے اندر موجود ہے، محذوف پر دلالت کرنے والا ہے، تو اس صورت کے اندر فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر ہم سے کسی نے پوچھا کہ من ضرب، تو اس کا اصل جواب تو ہونا چاہیے تھا کہ ضرب زید، مگر اس کا جواب میں ہم نے صرف کہا زید، یعنی فعل کو ہم نے حذف کر دیا، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں قرینہ لفظیہ موجود ہے جو فعل کے حذف پر دلالت کر رہا ہے۔ تو ہمارا جو فعل ضربہ ہے وہ سائل کے سوال کے اندر موجود ہے، اس لیے جواب کے اندر اس کو حذف کر دیا گیا۔ وَكَذَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ، کہہ رہے کہ جس طرح سے فعل کا حذف کرنا جائز ہے، اسی طرح فعل اور فاعل دونوں کا حذف کرنا جائز ہے، معاً ایک ساتھ۔ تو ایک ساتھ فعل اور فاعل کو بھی ہم حذف کر سکتے ہیں اگر قرینہ موجود ہو۔ کَنَعَمْ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ أَقَامَ زَيْدٌ، جیسے کہ نام کہنا اس آدمی کے جواب میں جس نے پوچھا کہ اقام زید، کیا زید کھڑا ہے۔ تو اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نام قام زید، ہاں زید کھڑا ہے، لیکن چونکہ سائل کے سوال کے اندر محذوف موجود ہے اس لیے صرف نام پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ وَقَدْ يُحْذَفُ الْفَاعِلُ وَيُقَامُ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَجْهُولًا، کہہ رہے کہ اور کبھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے جبکہ فعل مجہول ہو، جیسے کہ ضرب زید۔ تو اس مثال کے اندر جو فاعل ہے اس کو حذف کر دیا گیا اور زیدن تھا مفعول بھی، تو اس مفعول بھی کو ہم نے فاعل کے قائم مقام کر دیا۔ کہہ رہے کہ بہت قسم الثانی من المرفوعات، یہ مرفوعات کی دوسری قسم ہے جس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہا جاتا ہے، اور اس کی بحث آگے آئے گی۔